بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورہ الاحزاب، مدنی نمبر 33، آیت نمبر 35۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 35۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ معاشرتی زندگی کے سفر میں مرد و عورت دونوں لازم و ملزوم ہیں، اس لیے دونوں کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ نمبر 1، دونوں مرد و عورت قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہوں، المسلمین والمسلمات۔ نمبر 2، دونوں مرد و عورت ان قوانین کی صداقت اور ان کی نتیجہ خیزی پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہوں اور ان پر عمل کر کے ان کی نتیجہ خیزی کو دنیا کو دکھا دینے والے ہوں، والمومنین والمومنات۔ نمبر 3، دونوں مرد و عورت اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر کے انہیں محفوظ رکھتے ہوں اور انہیں صرف وہاں صرف کرتے ہوں جہاں صرف کرنے کا حکم قوانین خداوندی کی روح سے ملے، والقانتین والقانتات۔ نمبر 4، دونوں مرد و عورت نے جو عہد اپنے خدا سے باندھا ہے، سورہ 9 آیت 111، یا بندوں سے کیا ہے اسے اپنے عمل سے سچ کر دکھائیں، والصادقین والصادقات۔ نمبر 5، دونوں مرد و عورت مشکلات اور مصائب کے مقابلے میں ثابت قدم اور مستقل مزاج رہیں، والصابرین والصابرات۔ نمبر 6، دونوں مرد و عورت انسانیت کی خدمت کے لیے شاخ ثمردار کی طرح جھکے ہوئے ہوں، والخاشعین والخاشعات۔ نمبر 7، دونوں مرد و عورت اپنی متاع کو نظام خداوندی پر نچھاور کر دینے کے لیے تیار ہوں، والمتصدقین والمتصدقات۔ نمبر 8، دونوں مرد و عورت قوانین خداوندی نے جہاں جہاں سے رکنے کا حکم دیا ہے وہاں سے رکیں اور ان پر جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کا پورا پورا خیال رکھیں، والصائمین والصائمات۔ نمبر 9، دونوں مرد و عورت اپنی عفت و عصمت کی پوری پوری حفاظت کریں، والحافظین فروجہم والحافظات۔ نمبر 10، غرضے کہ دونوں مرد و عورت زندگی کے ہر قدم پر قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں خدا کا قانون مکافات زندگی کی ہر تباہی سے محفوظ رکھے گا اور انہیں ان کی صحیح و عمل کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ اس باب میں مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں، سورہ 3 آیت 194، سورہ 4 آیت 124۔ عورت خود مقصود حیات ہے، مرد کے دل کو بہلانے کے لیے کھلونا نہیں ہے۔ جب تک گھر کی زندگی کے اندر سکون و طمانینت و مودت اور رحمت نہیں ہوگی، انسان باہر کی زندگی میں اطمینان قلب سے کوئی کام نہیں کر سکے گا۔ جنگ احزاب بڑی زلزلہ انگیز جنگ تھی۔ اس جنگ کی داستان کے بعد اگلی ہی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو زندگی بسر کرنے کے لیے نمونہ قرار دیا اور پھر گھر کی زندگی کے متعلق میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق بات شروع ہوئی تھی۔ قرآن کریم گھر کے اندر کی زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ گھر میں سکون کی زندگی باہر کی زندگی کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہے۔
اگرچہ قانون کا ذکر کرتے ہوئے صیغے اور ضمیریں تمام مذکر استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ دنیا میں قانون کی کتابوں کی طرح قرآن میں بھی صیغہ اور ضمیریں مذکر ہوتے ہیں، لیکن ان میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ مثلا قرآن میں جہاں جہاں مومنین مذکر کے صیغے کا ذکر آتا ہے تو اس کے معنی مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں مومن ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیت میں مردوں اور عورتوں کا ذکر علیحدہ علیحدہ اور نکھار کر کیا گیا ہے۔ نمایاں طور پر بتانا یہ مقصود ہے کہ مرد اور عورت دونوں ہمدوش اور یکساں چلتے ہیں۔ اگر مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو بھی مؤنث اس میں خود بخود شامل ہوتی ہے۔ علیحدہ علیحدہ ذکر کر کے بتایا یہ گیا ہے کہ عورتوں میں بھی وہی خصوصیت پیدا ہو سکتی ہیں جو مرد اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں دونوں کو آیت کے آخر تک چلایا۔ غور کیجئے کہ مندرجہ بالا خصوصیات پر کیا سب خصوصیات نہیں آ گئی ہیں؟ آیت کے آخر میں مرد اور عورت دونوں ہی کے لیے حفاظت اور اجر عظیم بتایا گیا ہے۔ عورت کا مردوں کے ہمدوش ذکر سے بتانا یہ مقصود ہے کہ عورت خود مقصود بالذات ہے، مرد کے لیے کھلونا نہیں ہے۔ کیا عورت امور مملکت میں حصہ لے سکتی ہے؟ محترمہ فاطمہ جناح نے جب الیکشن میں حصہ لیا تو ہمارے ہاں فتوے آئے کہ عورت ملک کی سربراہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم نے امور مملکت یا مملکت اسلامی کے فریضے میں مرد و عورت دونوں کو شامل رکھا ہے۔ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ سورہ 9 آیت نمبر 71۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ حکومت مل جانے کے بعد یہ دونوں نمبر 1 معروف کا حکم دیتے ہیں اور نمبر 2 جن امور کو اسلامی مملکت نے ناجائز قرار دیا ہے ان سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ نمبر 3 نظام الصلاۃ قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4 ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور نمبر 5 اللہ اور اس کے رسول یعنی نظام خداوندی کی اطاعت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امور مملکت کے ان چاروں فریضوں کو ادا کرنے میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نظام خداوندی قائم کرنا امت کا مقصد اولین ہے، تبھی تو حکم دیا جا سکتا ہے اور ناجائز امور سے روکا جا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ جب اس قوم کو اس امت کو تمکن فی الارض یعنی حکومت ملے گی تو یہ نمبر 1 اقامت الصلاۃ یعنی نظام خداوندی قائم کریں گے، نمبر 2 ایتاء زکوٰۃ کا فریضہ ادا کریں گے، نمبر 3 امر بالمعروف اور نمبر 4 نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کریں گے۔ سورہ 22 آیت نمبر 41۔ یہ چاروں کام اسلامی حکومت کا فریضہ ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ سورہ 9 آیت 71۔ تو معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا محکوم نہیں ہے۔ سورہ 22 آیت 41 میں امت مسلمہ کا تمکن فی الارض مقصد بتایا۔ امت یا قوم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، تو اب بحث کی گنجائش کہاں رہ گئی کہ عورت امور مملکت میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں؟ اور اس آیت میں تو مرد اور عورت دونوں کو ہمدوش چلا کر تمام شکوک و شبہات کو دور کر دیا ہے۔ آیت نمبر 36۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اے رسول، انہیں یہ بھی بتا دو کہ جب کسی معاملہ میں خدا اور اس کا رسول نظام خداوندی کوئی فیصلہ دے دے تو مومن مردوں اور عورتوں کو اس میں تبدیلی کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔
سورہ 4 آیت نمبر 65۔ انہیں اس فیصلے کا پابند رہنا ہوگا جو اللہ اور رسول نظام خداوندی کے فیصلے کی نافرمانی کرے گا تو وہ سیدھا راستہ چھوڑ کر بہت ہی غلط راستے پر جا پڑے گا۔ اسلامی مملکت میں اطاعت کسی فرد یا گروہ کی نہیں ہوتی، اطاعت صرف قوانین خداوندی کی ہوتی ہے۔ اسلامی مملکت میں اطاعت کسی فرد کی نہیں ہوتی، نظام خداوندی کے قیام کے بعد اطاعت نظام کی ہوتی ہے، نہ کہ کسی فرد یا گروہ کی۔ اسلامی نظام ان اقدار کی اطاعت کرانے کا ذریعہ ہوتا ہے جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ نظام کو چلانے والے سب سے پہلے احکام کی خود اطاعت کرتے ہیں، اس کے بعد دوسروں سے ان کی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو حکومت تو کسی انسان کی نہ ہوئی، حکومت تو اقدار خداوندی کی یعنی قوانین خداوندی کی ہوتی ہے جو سب پر بلا تفریق لاگو ہوتے ہیں۔ ان اللہ یامرکم سورہ 2 آیت نمبر 67۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تو حکم صرف خدا کا ہوتا ہے۔ افراد تو خدا کے حکم کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی جتنے حکومت کے افسران ہوتے ہیں وہ حکومت نہیں ہوتے، وہ تو حکومت کے کارندے ہوتے ہیں۔ حکومت تو سینٹرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ سیکولر نظام میں قانون بنانے والی ایک ہیئت ہوتی ہے جو قوانین کو نافذ کرتی ہے، کیونکہ ایسے نظام میں حق حکومت ایک فرد یا افراد کے گروہ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اسلامی حکومت میں قانون بنانے والی کوئی ہیئت نہیں ہوتی۔ خدا قانون سازی کے اپنے حق کو کسی کو نہیں دیتا۔ کہا وَلَا یُشْرِکْ فِی حُکْمِہِ أَحَدًا سورہ 18 آیت نمبر 26۔ وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ایک اور مقام پہ کہا کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا خواہ اس کو قانون سازی کے اختیار حاصل ہوں، حکومت کے اختیارات حاصل ہوں، اور خواہ وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان سے کہے کہ تم خدا کو چھوڑ کر میرے محکوم ہو جاؤ، بلکہ اسے کہنا یہ چاہیے کہ تم سب کے سب رب کی حکومت کی اطاعت کرو۔ سورہ 3 آیت نمبر 89۔ خدا کی اطاعت کس طرح کی جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی اطاعت کیسے کی جائے، کیونکہ خدا تو سامنے آتا نہیں ہے۔ کہا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون سورہ 3 آیت نمبر 89۔ اس کتاب کی روح سے اطاعت کرو جس کو تم پڑھتے پڑھاتے ہو، سمجھتے سمجھاتے ہو۔ لہٰذا کوئی اور تو ایک طرف ایک نبی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے اپنی اطاعت کرائے۔ نبی بھی خدا کے احکام کی اطاعت کرتا ہے اور دوسروں سے خدا کے احکام کی اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسلامی حکومت میں افسران اور ماتحت افسران میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سب احکام خداوندی کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جب اسلامی حکومت کا سربراہ نبی یا نبی کے بعد اسلامی حکومت کا سربراہ کوئی فیصلہ دے دے تو اسے دل کی گہرائیوں کے ساتھ تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ جس نے دل کی گہرائیوں سے فیصلہ تسلیم نہ کیا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سورہ 4 آیت نمبر 65۔ اسلامی حکومت میں وہ بھی رہتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ان کی جان و مال و آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اسلامی حکومت کے ذمہ ہوتی ہے۔ اس حفاظت کے عوض غیر مسلموں ذمیوں کو تھوڑا سا ٹیکس دینا ہوتا ہے جس کو خراج کہا جاتا ہے۔ ذمہ ہونا کوئی گالی نہیں ہے، بس یہ فوج اور حکومت کے بڑے عہدوں پر نہیں جا سکتے۔ اسلام قبول کرنا یا نہ کرنا انسان کے اپنے اختیار و ارادے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ برضا اور رغبت اسلام قبول کرے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا کہ خدا اس حقیقت پر شاہد ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے ہر اختلافی معاملے کو تمہارے پاس لا کر اس کا فیصلہ نہ کرائیں۔ سورہ 4 آیت 65۔ اسی اطاعت پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے جو یسلم تسلیمہ ہو۔ سورہ 4 آیت 65۔ یعنی اسلام تسلیم کرنے کا جو حق ہے ویسے تسلیم کیا جائے۔ اس آیت میں ہے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ سورہ 4 آیت 65 ہے۔ شجر کے معنی درخت کے ہیں، لیکن اس کے معنی اختلاف بھی ہیں۔
لہذا قصہ آدم میں خدا نے کسی درخت کی بجائے باہمی اختلافات پیدا کرنے سے روکا تھا۔ آیت نمبر 37۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ زید پر اللہ کے بہت سے احسانات تھے، اور اے رسول تیرے ذاتی احسانات بھی اس پر بہت تھے۔ تو اس سے کہہ رہا تھا کہ اپنی بیوی کو نکاح میں رہنے دو، اور نکاح کے بعد قانون خداوندی کی روح سے تمہارا جو رشتہ بیوی سے قائم ہوا ہے اس کی نگہداشت کرو، اور جو کچھ تیرے دل میں پوشیدہ ہے اس کو چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہے، کیونکہ طلاق دینے کی صورت میں قانون خداوندی کی روح سے تمہیں وجہ ظاہر کرنا پڑے گی، لہٰذا تم لوگوں سے مت ڈرو کہ وہ کیا کہیں گے۔ ڈرنے کا حق تو صرف قانون خداوندی سے ہے، لیکن زید نے تیرے مشورے کو نہ مانا اور اپنی بیوی سے قطع تعلق کر لیا، تو اس قطع تعلق کے بعد تم نے قانون خداوندی کے مطابق اس کی متعلقہ بیوی سے شادی کر لی۔ ہم نے اس باب میں واضح ہدایت نازل کر دی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، سورہ 33 آیت نمبر 4۔ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل قانون خداوندی کے عین مطابق تھا، جو اس طرح طے پا گیا۔ حضرت زید کے واقعہ میں قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی اور بشری دونوں حیثیتوں کو بیان کیا ہے۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ۔ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حیثیتوں کو الگ الگ بیان کر دیا ہے، یعنی نمبر 1 بشر ہوں تمہارے جیسا، اور نمبر 2 مجھ پر وحی آتی ہے، یعنی وحی پہنچانے کے بعد میری حیثیت ایک بشر کی رہ جاتی ہے۔ اب وہ باتیں جو رسول وحی کی روح سے کہے گا ان کی اطاعت کی جائے گی، ان کو سند اور حجت تسلیم کیا جائے گا، لیکن جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر کی حیثیت سے کی ان کی حیثیت وحی جیسی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں قرآن نے شخصیت پرستی کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا۔ قرآن کی تعلیم کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وہ انسان کو صحیح آزادی عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی یعنی بشری حیثیت اور رسول کی حیثیت دونوں الگ الگ تھیں، اور ان میں فرق تھا۔ اس کی مثال بھی قرآن نے خود ہی دے دی۔ سورہ احزاب میں حضرت زید کا واقعہ قرآن نے خود اپنے دامن میں محفوظ رکھ لیا، اور وہ اسی لیے رکھ لیا کہ دو حیثیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکھر کر سامنے آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں امسک علیکا زوجہ کا، سورہ 33 آیت نمبر 37۔ حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ امسک علیکا زوجہ کا، سورہ 33 آیت 37 کے الفاظ وہی تو ہیں، لیکن یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری حیثیت میں ہیں جو قرآن نے محفوظ کر لیے۔ اگر یہ الفاظ وحی کی روح سے خدا کہلواتا اور یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی حیثیت میں نہ ہوتے تو پھر ممکن ہی نہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیحدگی اختیار کر کے گناہ کے مرتکب ہوتے۔ وحی کے حکم سے انکار کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور آیت کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس پر خدا نے بھی انعامات کیے
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعامات کیے، یعنی اتنی بڑی وہ شخصیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق نہ دو۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اس کے باوجود اپنی بیوی کو طلاق دے دی، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی میں نہ صرف ماخذ نہیں کیا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جیسے تعلقات بھی برقرار رہے، وہ صحابی بھی رہے اور ان پر خدا کی نعمتیں بھی ہوتی رہیں، تو گویا یہ کوئی جرم ہی نہیں ہوا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی پر مبنی حکم کی حکم عدولی ایسی چیز ہے جس کے بعد کوئی انسان مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ 4 آیت 65۔ تیرا رب اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے ہر معاملے کے اندر تمہیں حکم نہ تسلیم کر لیں، اور تمہارے فیصلے کے بعد وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی تیرے فیصلے کے خلاف کسی قسم کی گرانی تک محسوس نہ کریں۔ تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہے، اور دوسری طرف یہ کیفیت ہے کہ وہ حکم دیتے ہیں امسک علیکا زوجہ کا، سورہ 33 آیت 37، اور وہ اس حکم کے باوجود بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ سورت آل عمران میں ہے کہ کسی بشر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اپنا حکم منواتا پھرے۔ وہ مشورہ دے گا، وہ نصیحتیں کرے گا، لیکن وہ کسی کی شخصی آزادی کو سلب نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں وحی کی بات آئے وہاں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے اسی طرح سے مانے گا اور عمل کرے گا جیسے ہر وہ شخص جو وحی پہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ دو حیثیتیں نمایاں طور پہ قرآن نے ہمارے سامنے رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت بھی قرآن نے بتا دی کہ اس کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف خدا کے احکام کی ہے، اس کی وحی کی ہے، یعنی اب سند اور حجت قرآن ہوگا، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری حیثیت میں باتیں یا اعمال۔ ختم نبوت کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو سند اور حجت قرار دے یا کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسا سمجھے۔ جب سند اور حجت خدا کی کتاب ہوگی تو دین میں شخصیت پرستی نہیں آئے گی۔ قرآن کو سمجھانا ٹھیک ہے، لیکن کیا مجھ پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں میں بھی ویسا ہی سمجھوں؟ کسی کی بصیرت سے اختلاف کرنے والا خدا کی وحی کا منکر نہیں ہو جاتا۔ خدا قرآن کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے کی آزادی سلب نہیں کرتا، لیکن کسی کا غور و فکر سند اور حجت نہیں ہو سکتا۔ قرآنی مفہوم میں وحدت پیدا کرنے کے لیے معاشرے میں نظام خداوندی کا قیام لازمی ہے، اس کے بغیر وحدت پیدا نہیں ہو سکتی۔ نظام کے متعین کردہ قوانین، بائی لاز نظام کے احکام ہوں گے، نظام میں فرقوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے ہی قرآنی حدود کے اندر رہتے ہوئے مشاورت سے قانون بنایا جائے گا، پھر اس کو قانون کی حیثیت سے نافذ کیا جائے گا۔ قرآن نے رسول کی دو حیثیتوں کو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وحی نہیں تھا۔ اگر وحی ہوتا تو حضرت زید حکم عدولی نہیں کر سکتے تھے۔ حیرت ہے کہ جب بھی انسان نے محض اپنے غور و فکر کی روح سے آگے قدم بڑھایا ہے وہ قرآن کے قریب پڑا ہے۔ مثلا UN کا چارٹر 75% قرآن کی آیتوں پر مشتمل ہے، 25% اور جمع کر دیں تو قرآن ہو جاتا ہے، لیکن فرقہ بندی کی وجہ سے مسلمان جو قدم بھی اٹھاتا ہے وہ قرآن کے خلاف جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارث سے حضرت زینب کی شادی اور پھر طلاق۔ سارے صحابیوں میں صرف ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور وہ ہیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس غلام کے طور پر رہتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو انہوں نے اس غلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً آزاد کر دیا کہ جہاں جی چاہے وہ چلا جائے۔ حضرت زید کا باپ اور چچا لینے کے لیے آئے تو زید نے انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا کیا۔ باپ اور چچا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینے پر آپ نے ان کو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ بعد میں یہ حکم آیا کہ منہ بولا بیٹا یا بیٹی حقیقی بیٹا یا بیٹی نہیں بن جاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دی، غلامی سے آزاد کیا، بیٹا بنایا، قریش کی ممتاز ترین خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ سوء اتفاق سے یہ شادی نبھ نہ سکی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محسن ہونے کے سبب انتہائی کوشش کی کہ نباہ ہو جائے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ خدا کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ معاف رکھیے، میں اپنے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتا ہوں، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی۔ یہ ہے وہ بات جسے قرآن کہتا ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر حکم چلانے کا کوئی حق نہیں۔ تاریخ میں دو زید ہیں، ایک تو یہی ہیں جن کا قصہ یہاں بیان ہوا ہے، اور دوسرا وہ زید بن ثابت ہے رضی اللہ تعالی عنہ جس نے قرآن مرتب کیا تھا۔ قرآن نے بھی یہ واقعہ اسی لیے بیان فرمایا کہ نبی تک کو بھی کسی پر اپنا حکم چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اطاعت صرف نظام خداوندی کے سربراہ کے نافذ کردہ احکام کی جائے گی، نہ کہ ذاتی مشورہ یا حکم کی۔ یہ بات یاد رہے کہ اطاعت انہی فیصلوں کی لازم ہے جنہیں رسول یا سربراہ نظام خداوندی کی طرف سے نافذ کرے۔ رسول کے ذاتی مشورے یا رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، بے شک نظام کے فیصلے رسول کی طرف سے ہی صادر ہوتے ہیں، لیکن اس سے رسول کی ذاتی اطاعت مقصود نہیں ہوتی تھی۔ سورہ 3 آیت نمبر 78۔ رسول کی ذاتی رائے یا مشورہ سے اختلاف کا حق امت کو حاصل ہے، لیکن اس اختلاف کا نام معصیت خدا اور رسول نہیں ہے۔ مثلا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے ہی کو لیں جو اوپر بیان ہوا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھیں کو نباہ نہ ہو سکنے کے سبب طلاق دینا چاہ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زید کو طلاق کے ارادے سے منع فرما رہے تھے کہ اگر تمہیں کوئی چھوٹی موٹی شکایت ہے تو اس سے درگزر کرو، اور اگر کوئی گہرا اختلاف دل میں چھپائے ہوئے ہو تو اس کو ظاہر کرو، کیونکہ طلاق دیتے وقت بھی تو تمہیں وجہ بتانا پڑے گی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا طلاق نہ دینے کے بارے میں نظام خداوندی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا محض آپ کا مشورہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مشورے کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ میں اپنے معاملات زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ بہرحال طلاق ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون خداوندی کے مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیا، کیونکہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی مانند نہیں ہوتا، اور قانون خداوندی میں یہ نکاح جائز تھا۔ دوسرا واقعہ بریرہ نامی ایک لونڈی کا ہے۔ یہ لونڈی کسی کی آزاد کرتا تھی اور اس کے ساتھ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا۔ یہ لونڈی بھی اپنی آزادی سے اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی تھی۔
اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس کو سمجھائیں۔ وہ لونڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بریرہ، اپنے خاوند کو کیوں چھوڑتی ہو؟ لونڈی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا خدا نے کچھ ایسا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو میرا مشورہ ہے۔ لونڈی نے کہا کہ مشورے کا شکریہ، میں شوہر کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ تھی آزادی اور حریت کی وہ روح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کے اندر پھونک دی تھی۔ یہ نظام اسلام کی جرأت آموزیاں ہیں۔ اسلامی نظام میں ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، جب ان سے کہہ دیا جائے کہ یہ اسلامی نظام کا حکم ہے تو اس پر ان کے دلوں میں گرانی تک محسوس نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کیا تعلیم دیے چلا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 38۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ جو بات قانون خداوندی نے جائز قرار دی ہو، اس کے کر لینے میں نبی کے لیے کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ قانون اسی نبی کے لیے خصوصیت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ قانون خداوندی شروع سے ایسا ہی رہا ہے، اور اللہ کا قانون اس کی غیر متبدل مشیت کی روح سے مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ قانون خداوندی کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ سابقہ انبیاء جو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، وہ صرف اللہ یعنی قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے نتائج ہی سے ڈراتے تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ ہم اپنے اعمال کے لیے صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں۔ وہ صرف اللہ ہی کو اپنا نگران سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 40۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد تم میں سے کسی لڑکے کے حقیقی باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خدا کے احکام تم تک پہنچاتا ہے، اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کے لامحدود علم کی بنا پر ہوا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کی مطلقہ سے نکاح کیا تو لوگ باتیں بنا رہے تھے، کیونکہ عربوں میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کا درجہ دیا جاتا تھا، اور ان کے رواج کے مطابق یہ نکاح جائز نہ تھا، لیکن یہ رواج قانون خداوندی کے خلاف تھا، اس لیے اس رسم کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ لوگوں کی چہم گوئیوں کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پوزیشن بتائیں کہ نمبر 1، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی لڑکے کے حقیقی باپ نہیں ہیں، تو یہ الٹی سیدھی باتیں کیوں بنا رہے ہو؟ نمبر 2، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کے رسول ہیں۔ نمبر 3، نبیوں کے خاتم ہیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت کا سلسلہ کب تک جاری رکھا جائے اور کب ختم کر دینا چاہیے، لہٰذا یہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنا خدا کے لامحدود علم کی بنا پر ہوا ہے۔ قرآن اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، اس کو محفوظ کر دیا گیا، تو اس کے بعد نبوت کی ضرورت ہی نہ رہی۔ آیت نمبر 41۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ اے جماعت مومنین، تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم نظام خداوندی تشکیل دو اور اطاعت کے لیے قوانین خداوندی کو اپنے سامنے بھی رکھو اور ان کا چرچا بھی کیا کرو۔ اب یہ فریضہ امت کے سپرد ہے۔ سورہ 3 آیت 109، سورہ 35 آیت 32۔ نظام اسلام کے حقائق و نظریات کا نتیجہ نظام کے اندر ہی برآمد ہوتا ہے۔
کسی دوسرے نظام کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر سورہ 38 آیت 87 کہا ہے۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ہمیشہ سامنے رکھنا۔ ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ تم قوانین خداوندی کو بکثرت اپنے سامنے رکھو، یعنی جتنی شدت کی مخالفت ہے اتنی ہی شدت اور کثرت کے ساتھ تم اس پر توجہ دو، اس کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے سامنے رکھو۔ نماز، حج، روزہ وغیرہ نظام خداوندی کے پروگرام کے اجزاء ہیں۔ ان کی ادائیگی کرنے کے بعد جو نتائج برآمد ہونے ہوتے ہیں وہ قرآن میں بیان ہیں۔ اگر ان کی ادائیگی سے وہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے تو یہ قرآنی نماز، حج، روزہ ہے، ورنہ کھڑے ہو کر سوچنا چاہیے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کیونکہ خدا نے ان کی ادائیگی کے نتائج غلط بیان نہیں فرمائے۔ دراصل یہ نظام خداوندی کے اجزاء ہیں اور یہ اجزاء نظام خداوندی ہی کے اندر اپنے نتائج برآمد کرتے ہیں۔ اب چونکہ پوری دنیا میں اسلامی نظام کہیں قائم نہیں ہے، اس لیے ان اجزاء کے نتائج بھی برآمد نہیں ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں مناسب یہی ہے کہ امت اسلام کے ان اجزاء کو جس طرح ادا کر رہی ہے اسی طرح ادا کرتی رہے۔ جب نظام قائم ہوگا تو ان مردہ اسلامی اجزاء میں جو اب نتائج برآمد نہیں کر رہے ہیں ان میں حقیقی روح بھر جائے گی اور ان کے نتائج برآمد ہونے لگیں گے۔ آج کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اسلام کے ان اجزاء میں کسی قسم کا رد و بدل کرے۔ جس انداز میں امت ان کو ادا کرتی چلی آ رہی ہے اسی طرح جاری رکھا جائے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پرویز صاحب اسلام کے اجزاء کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ بات غلط ہے۔ پرویز صاحب اسلام کے ان اجزاء کو بالکل امت کی طرح زندگی بھر ادا کرتے رہے۔ نماز بھی قریب کی مسجد میں پیش امام کے پیچھے ادا کرتے رہے۔ یہ بے بنیاد پروپیگنڈا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ پرویز صاحب کی تعلیمات کو نہ پڑھیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو پرویز صاحب کا نام نہ لے، بلکہ جرت کر کے کہے کہ بھئی سستی ہے، کاہلی ہے، یا یہ کہ میں نماز کو اپنے لیے مفید نہیں پاتا۔ پرویز کو بدنام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پرویز صاحب تو ساری زندگی اسلام کے اجزاء پر کاربند رہے تھے۔ اسلامی اجزاء قومی شعار ہیں، ہماری شناخت ہیں، ان کو جاری رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 42۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور ان قوانین کی عملی تنفیذ کے لیے دن رات سرگرم عمل رہو۔ سورہ 48 آیت نمبر 9۔ سبحو ہو، اس لفظ کے معنی تسبیح یعنی پھیرنے والی تسبیح کے کیے جاتے ہیں، حالانکہ تسبیح کے معنی ہیں بدن کی پوری توانائی کو استعمال کرتے ہوئے کسی کام کے کرنے کے لیے سرگرمی عمل و سرگرداں رہنا، کام سر انجام دینے کے لیے انتہائی کوشش کرنا، پوری جد و جہد کرنا۔ یہاں کہا یہ گیا ہے کہ اس پروگرام کی تکمیل میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کیا ہے، صبح شام اور رات دن یعنی ہمہ وقت امکان پر کوشش کرتے رہو، شدت سے سرگرم عمل اور سرگرداں رہو، خدا کے پروگرام کے لیے پوری جد و جہد کرو۔ آیت نمبر 43۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما۔ اگر تم ایسا کرتے رہے تو قوانین خداوندی کی برکات اور اس کی کائناتی قوتوں کی تائید و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ سورہ 33 آیت نمبر 56۔ ان کی طرف سے تم پر تبریک و تہنیت کے پھول برسیں گے۔ اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں زندگی کے ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر جگمگاتی روشنی میں لے آئے گا۔ سورہ 14 آیات 1 تا 5۔ اور وہ مومنین کی تمام صلاحیتوں کی نشو و نما کرتا چلا جائے گا۔ سورہ 2 آیات 155 تا 157، سورہ 9 آیت 103۔ سال جس کا ترجمہ درود کر لیا جاتا ہے کی اصل و حقیقت، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، سورہ 33 آیت نمبر 43۔ وہ خدا اور اس کے ملائکہ اے جماعت مومنین تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔
زیر نظر آیت میں خدا اور اس کے ملائکہ مومنین پر صلات بھیجتے ہیں، یعنی خدا اور اس کے ملائکہ مومنین کے حق میں کچھ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ صلات والا کام کرتے ہیں۔ یہ آیت آپ کے سامنے کبھی اس انداز سے نہیں آئی ہوگی کہ خدا اور اس کے ملائکہ جماعت مومنین پر صلات بھیجتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سورہ 33 آیت نمبر 56۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلات بھیجتے ہیں۔ گویا خدا اور اس کے ملائکہ جو کام جماعت مومنین کے ساتھ کرتے ہیں وہی کام نبی کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ دونوں آیات میں وہی اللہ اور ملائکہ کا ذکر ہے اور وہی یصلی علیکم کے الفاظ ہیں۔ اگر صلات کے معنی درود پڑھنے کے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھ کر بھیجتے ہیں، سورہ 33 آیت 56۔ اور اسی طرح اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر جماعت مومنین پر بھی درود پڑھ کر بھیجتے ہیں، سورہ 33 آیت نمبر 43۔ لہٰذا یہ صلات کوئی ایسی چیز ہے جو خدا اور اس کے ملائکہ صرف نبی کے ساتھ ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ تو جماعت مومنین کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صلات یعنی پڑھنے والی صلات یعنی درود کیا چیز ہے جو اللہ اور ملائکہ مومنین اور نبی کے ساتھ کرتے ہیں؟ سورہ 33 آیت 56 تو خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، لیکن سورہ 33 آیت 43 جماعت مومنین کے متعلق ہے۔ چونکہ دونوں آیات قیامت تک قرآن میں موجود رہیں گی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سورہ 33 آیت 56 ہر اس شخص کے لیے بھی ہوگی جو نظام خداوندی کا سربراہ ہوگا۔ اسی طرح جماعت مومنین کے متعلق سورہ 33 آیت 43 نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مومنین کے متعلق ہے بلکہ قیامت تک نظام خداوندی کے سربراہ کی مدد کرنے والے مومنین کے متعلق بھی رہے گی۔ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب فرائض رسالت یعنی جو ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں ان کو اب یہ امت سر انجام دے گی۔ اس لیے امت مسلمہ کو خدا نے وارثین کتاب قرار دیا ہے، لہٰذا خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نظام خداوندی کے سربراہ اور اس کی مدد کرنے والوں دونوں کے لیے قیامت تک برابر دستیاب رہیں گے۔ درود کا لفظ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے۔ ایران پر مجوسی مذہب چھایا ہوا تھا، ان کو عربوں نے فتح کیا اور سارا ایران بظاہر مسلمان ہو گیا، لیکن مجوسیوں کے دانشور طبقہ کو شکست ہضم نہ ہو سکی۔ ان کے دانشوروں نے دین اسلام کو مذہب اسلام میں تبدیل کر دیا۔ قرآن میں تو یہ تبدیلی نہ کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا یہ کہ قرآن کے الفاظ کو تو نہ چھیڑا، البتہ اس کے مفہوم کو بدل دیا۔ آج کا اسلام جسے علامہ اقبال اجمی اسلام کہتے ہیں، یہ مجوسیوں کے دانشوروں کا وضع کرتا ہے۔ تصورات ان کے ہیں، نظریات ان کے ہیں، انہوں نے اپنے تصورات، نظریات اور عقائد کے مطابق روایات گھڑیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ پھر ان روایات کی روح سے قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں۔ اب حالت یہ ہے کہ ہم تلاوت تو قرآن کے الفاظ کی کرتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ کا ہم مطلب وہ لیتے ہیں جو ان کی تحریر کردہ روایات، تواریخ اور تفاسیروں میں درج ہے۔ ایران کے دانشوروں نے سوچا کہ اس غالب قوم سے خدا کو چھڑا دیا جائے تو پھر یہ قوم غالب نہیں رہ سکے گی۔ اس سازش کے تحت ایرانیوں نے اپنے دانشور 6 جامعین حدیث کو بھیجا، جنہوں نے 6 صحیح ترین احادیث کی کتابیں لکھ دیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بھی کر دیا۔ ان روایات کی روح سے انہوں نے قرآن کے الفاظ کے معنی بدل دیے۔ قرآن کی اصطلاحات صوم، حج، زکوٰۃ کی حیت تو وہی رہنے دیں، ان کی غرض و غایت بدل دیں، یہاں تک کہ ان کے نام تک بدل دیے۔ مثلا صلاۃ کو نماز کہا، صوم کو روزہ کہا اور یصلی علیکم کا ترجمہ درود کر دیا۔ روزہ، نماز اور درود عربی زبان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں۔ مجوسی جو اپنے ہاں پرستش کرتے تھے وہ اپنی پرستش کو نماز کہتے تھے، پرستش کے بعد دعا مانگتے تو وہ اپنی دعا کو درود کہتے تھے، اور روزہ تو لفظ ہی روز سے ہے
جسے جشن نوروز کے طور پر مجوسی مناتے تھے، اور ایران میں نوروز کا دن آج تک منایا جاتا ہے۔ انہوں نے شعار اسلام کے مقاصد و غایت ہی نہیں بدلے بلکہ ان کے نام بھی بدل دیے۔ آج اگر الصلاۃ کہا جائے تو نماز کے علاوہ اور کوئی تصور ذہن میں آتا ہی نہیں، یعنی نماز میں تو ہم کہتے ہی ہیں حیا علی الصلاۃ، تو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ شخص مصلی ہے، یہ صلاۃ کے لیے جا رہا ہے، یا یہ صلاۃ ادا کر کے آ رہا ہے۔ سب نماز ہی کہتے ہیں۔ اگر نام نہ بدلا جاتا اور صلاۃ ہی رہتی تو کبھی کھڑے ہو کر سوچتے تو صحیح کہ قرآن میں جو صلاۃ کہا گیا ہے یہ ہے کیا چیز۔ نماز کہا تو ہم قرآن کی طرف تو آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ نماز کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ الصلاۃ نماز پڑھنا ہو گیا، سبحو ہو سورہ 33 آیت 42 تسبیح پھیرنا ہو گیا، اور ذکر اللہ سورہ 33 آیت 41 جو کہا تو قلب پر اللہ کی ضربیں لگانا ہو گیا، اور درود شریف بھی پڑھنا ہو گیا۔ یہ سب کچھ کرنے کی چیزیں تھیں جو پڑھنے پر آ گئیں۔ قرآن کریم محض پڑھنے کی چیز نہیں ہے، پڑھا تو اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کو سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کیا جائے، لیکن روایات کی روح سے بتا دیا گیا کہ ناظرہ پڑھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے۔ جب ناظرہ پڑھنے سے ثواب مل جاتا ہے تو پھر سمجھنے کی کون کوشش کرے گا؟ یہ کتنی بڑی سازش ہے جو مسلمانوں کو قرآن سے دور لے جانے کے لیے کی گئی ہے۔ قرآن تو زندگی کا ضابطہ ہے تاکہ اس کے پروگرام کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ حفاظ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے سوچا جائے کہ کیا دنیا کی کوئی اور کتاب بھی ایسی ہے جسے آپ پڑھتے ہیں اور اس کا ایک لفظ نہ سمجھیں؟ اس کتاب نے ایسا کیا کر دیا جو اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ ناظرہ پڑھنے سے ثواب کے عقیدے نے مسلمانوں کو مطمئن کر دیا ہے، اسی لیے تو اس کو بغیر سمجھے ہوئے تکرار اور اصرار سے پڑھا جاتا ہے، حالانکہ لفظ تلاوت کے معنی پیروی کرنا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کے معنی ہے قرآن کی پیروی کرنا، اس کا اتباع کرنا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا۔ کیا کبھی کسی کے ذہن میں تلاوت قرآن شریف کے یہ معنی آئے ہیں؟ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی سورہ 33 آیت 56۔ صلاۃ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ اور اس کے ملائکہ کا ایک کام ہے جو وہ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے پروگرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ روایات کی روح سے مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ دیکھو اللہ اور اس کے ملائکہ تک بھی اوپر بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، لہذا تم بھی درود پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرو۔ اس سے تو یہ مفہوم نکلا کہ نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے اے مسلمانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عملی مدد نہ کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف پڑھ لیا کرو۔ اور پھر طرح طرح کی درودیں بنا لی گئیں، یعنی کرنا کچھ نہیں صرف پڑھنا ہے۔ پوری آیت پڑھو تو صحیح، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سورہ 33 آیت نمبر 56۔ خدا اور اس کے ملائکہ نبی کے ساتھ صلاۃ والا کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی رسول کے ساتھ صلاۃ والا کام کرو۔ کیا کرو؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سورہ 33 آیت نمبر 56، یعنی ہم بھی صلو والا کام کر رہے ہیں۔ اے جماعت مومنین تم بھی نبی کے ساتھ صلو والا کام کرو۔ اس صلو کی وضاحت یوں کی کہ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا سورہ 33 آیت 56، یعنی نبی کی اطاعت اس طرح کرو جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلو کر رہے ہیں اور ہم بھی صلو کرنے لگیں تو ہم تو اللہ اور اس کے ملائکہ کے کام میں شامل ہو گئے۔ صلو کی تشریح وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا کہہ کر دی، یعنی صلو ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا کہ اطاعت کرنے کا جیسا حق ہے ویسی اطاعت کرو۔ خدا نے مومنین کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ جو کام اللہ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں وہی کام کرنے کا مومنین کو کہا گیا ہے۔ کیا ہو تم بھی مل کر ہمارے ساتھ وہی کام کرو جو ہم کر رہے ہیں، اور وہ کام ہے یصلی علیکم صلی علی کے الفاظ تو ہم روز سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں۔ امام راغب اصفہانی کی المفردات فی غریب القرآن
سب کے ہاں مستند مانی جاتی ہے۔ اس لغت کی روح سے صلی اللہ کے معنی ہے: نمبر 1 کسی کی تعظیم کرنا، نمبر 2 شاباش دینا، نمبر 3 دعا دینا، نمبر 4 حوصلہ افزائی کرنا، نمبر 5 کامیاب کرانا، نمبر 6 نشو و نما کرنا، نمبر 7 کسی قسم کی خرابی یا فساد پیدا نہ ہونے دینا، اور نمبر 8 مدد کرنا۔ لہٰذا معنی ہوں گے: نبی کی تائید کرنا، نصرت کرنا، مدد کرنا، شاباش دینا، اخلاقی مدد کرنا، مورل سپورٹ کہ کیا بات ہے اے رسول تیری کہ تم نے کر کے دکھا دیا، نیز کسی کے کردہ کام پر یا جو کام کیا جا رہا ہے اس پر واہ واہ کہتے ہوئے تعریف کرنا، سراہنا۔ یہیں کھڑے ہو کر اس کے معنی کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رسول کو دیے گئے نظام کو، پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے اس کی تائید کرتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اے جماعت مومنین صلو و سلموا تسلیما، تم بھی اٹھو اور یہ کچھ کرو اور جو اللہ اور اس کے ملائکہ کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ جماعت مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و تائید کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و حمایت اور مدد کے متعلق بتا دیا کہ وسلموا تسلیما کرو گے تو یہ یصلی علیکم ہو جائے گا، یعنی نبی کی اطاعت ایسی کرو جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے، تو یہ نبی کی مدد ہو جائے گی، اس کی تعظیم اور حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ تمہاری مدد سے رسول کا پروگرام کامیاب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے معاشرے سے خرابی اور فساد مٹ جائے گا۔ ایک چیز اخلاقی مدد ہوتی ہے، یعنی کسی کے اچھے کام کے اوپر اتنا ہی کہنا کہ شاباش، زندہ باد، بہت اچھے۔ آپ دیکھیں گے کہ اتنا ہی کہہ دینے سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ کسی سے کہو تم یہ کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہاری تائید کرتے ہیں، ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے، تمہارے پروگرام کو پروان چڑھانے کے لیے تمہارا ساتھ دیں گے۔ تو جس سے یہ کہا جائے گا اس کے حوصلے کتنے بلند ہو جائیں گے، اس کو کس قدر تسکین حاصل ہوگی کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، مجھے ان کی تائید حاصل ہے، یہ میرا ساتھ دیں گے، یہ میرے پروگرام کو کامیاب بنائیں گے۔ تائید اور حوصلہ افزائی صلی اللہ کے پہلے معنی ہیں۔ شاباش اور تائید کے نفسیاتی طور پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے لیے دیکھیے کہ نظام خداوندی کے قیام کے ابتدائی دور میں مالی امداد کی بڑی ضرورت تھی۔ جماعت مومنین کے افراد اپنی اپنی بساط سے کہیں بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقات پیش کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، سورہ 9 آیت نمبر 103، ان سے ان کے صدقات لے لیا کرو۔ صدقات دینے سے مومنین کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ کہا تو تطہرہم و تزکیہم بہا، سورہ 9 آیت نمبر 103۔ ان کے صدقات کو اس طرح استعمال کرو کہ ان کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، ان میں پاکیزگی سیرت و اخلاق پیدا ہوتا چلا جائے۔ صدقات صحابہ کرام لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو قبول فرمایا، خدا نے صدقات کا استعمال بتا دیا۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا وصلی علیہم، سورہ 9 آیت 103، اے رسول صدقات لانے والوں کو شاباش بھی دیا کرو، ان کی تعریف بھی کیا کرو۔ صلی اللہ کے دوسرے معنی ہیں حوصلہ افزائی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ خدا خود ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ شاباش دینے سے ہوتا کیا ہے؟ کہا ان صلاتک سکن لہم، سورہ 9 آیت 103، تیری شاباش ان کے لیے وجہ سکون ہوتی ہے۔ کہا وصلی علیہم، سورہ 9 آیت 103، انہیں شاباش دیا کرو کیونکہ تیری صلات، شاباش ان کے لیے بڑے ہی تسکین قلب کا باعث ہوتی ہے۔ آج آپ کسی برخوردار کی کامیابی کے اوپر اس کی حوصلہ افزائی کیجئے کہ شاباش بیٹا کیا بات ہے، یہ لو تمہیں انعام دیتے ہیں، آئندہ بھی فرسٹ آنا۔ آپ نے صلی اللہ کے ایک معنی حوصلہ افزائی کے لیے تھے، یعنی کام کرنے والے کے کام کی تائید کرنا کہ صحیح کام کر رہے ہو، ہماری منشاء کے مطابق کر رہے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیتے رہو اور آگے بڑھو۔
اس طرح تائید سے انسان کا دل اور حوصلہ بڑھتا ہے۔ یہ ہے سل اعلیٰ۔ جو لوگ میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر مخالفت کے ہجوم میں پہاڑ کی طرح ڈٹ جائیں، اور انہیں تو کم از کم اتنا ہی کہہ دیا جائے کہ وہ کیا بات ہے تمہاری بہادری کی، اللہ اور اس کے فرشتے اے جماعت مومنین تمہارے اوپر تحسین اور تبریک کے پھول نشاور کرتے ہیں۔ یوں تو نظر آتا ہے کہ وہ دیکھنے والا مومنین کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہماری منشا کے مطابق کر رہے ہیں، اور بے ساختہ خدا کی زبان پر آ جاتا ہے کہ وہ شاباش تمہاری بہادری پر، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہمارے ملائکہ بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر دیکھیے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ 2 آیت 153۔ اے جماعت مومنین، عالمگیر انسانیت کے نظام کے قیام میں بڑی بڑی رکاوٹیں پیش آئیں گی اور سخت مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ان مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے نمبر 1 چاہیے کہ کچھ بھی حالات ہو جائیں تم استقامت اور ثبات کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دو، صبر، اور نمبر 2 مخالفت میں مخالفین خواہ کوئی راہ اختیار کریں تم خدا کے تجویز کرتا راستے الصلاۃ یعنی نظام خداوندی پر تسلسل کے ساتھ چلو، یقیناً اس طرح تمہیں ہمارے قانون کی روح سے بڑی قوت حاصل ہوگی۔ اس آیت میں 3 الفاظ ہیں۔ نمبر 1 استعانت یعنی قوانین خداوندی کی اتباع سے انسانی صلاحیتوں اور توانائیوں کا نشو و نما پانا اور ان میں مکمل اعتدال و توازن پیدا ہو جانا۔ نمبر 2 صبر یعنی اس خطرات کے مقابلے میں اپنے موقف پر اس طرح جم کر کھڑے ہو جانا کہ پائے استقامت میں ذرا سی لرزش نہ آنے پائے، اپنی ذات کو ایسا متوازن بنا لینا کہ حوادث سے زمانہ کے ہچکولے اسے ذرا بھی ڈاواڈول نہ کر سکیں۔ نمبر 3 الصلاۃ یعنی کسی کا نظام خداوندی کا تسلسل اور تواتر کے ساتھ اتباع کرتے چلے جانا، کسی کے ساتھ بے التزام وابستہ اور پیوستہ رہنا صلاۃ ہے۔ اس سے آگے ہے نظام خداوندی کے قیام کے دوران تمہیں کہیں جنگ و قتال، کہیں سامان خورد و نوش کی کمی، کہیں جان و مال کا نقصان، اور کہیں کھیت اور باغ اجڑنے کے خوف سے ہم تمہارا امتحان لیں گے، اور ان ثابت قدم رہنے والوں کو فتح و کامرانیوں کی خوشخبری سنا دو، سورہ 2 آیت 155۔ اس سے آگے فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، سورہ 2 آیت 156۔ جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو مشکل گھڑی پیش آتی ہے تو اس جد و جہد میں ثابت قدم رہتے ہیں اور مقصد زندگی یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا سے نظر ادھر ادھر نہیں ہٹاتے، اور اپنے دل کو یہ کہہ کر مضبوط کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آپ کو قیام خداوندی کے لیے وقف کر رکھا ہے اور جنت کے بدلے میں اپنی جان و مال کو خدا کے ہاتھ بیچا ہوا ہے، سورہ 9 آیت 111۔ تو مشکلیں آتی ہیں تو آئیں ہمارا قدم پھر بھی اسی نصب العین کی طرف اٹھے گا جو خدا کا تجویز کرتا ہے۔ ایسے ثابت قدم بہادروں سے متعلق فرمایا اولئک علیہم صلاۃ من ربہم ورحمۃ، سورہ 2 آیت 157۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے نزدیک مستحق علیہم صلاۃ ہیں، یعنی مستحق ہزار تبریک و تحسین ہیں۔ انہی کے لیے سامان نشو و نما کی فراوانیاں اور لطف و کرم کی بارشیں ہیں۔ اولئک ھم المہتدون، سورہ 2 آیت 157۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھی راہ پر چلتے ہوئے اپنی منزل مقصود پر یقیناً پہنچ جائیں گے۔ اب دیکھیے اس آیت میں علیہم صلاۃ، سورہ 2 آیت 157 کے الفاظ آئے ہیں، اور سورہ 2 آیت 157 میں معنی درود کے نہیں ہو سکتے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ خدا اور اس کے ملائکہ کی تائید و نصرت، شاباش، حوصلہ افزائی اور یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ فرمایا تاکہ نبی تمہیں زندگی کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، سورہ 33 آیت نمبر 43۔ گویا خدا اور اس کے ملائکہ یہ کرتے ہیں کہ تم روشن زندگی کی طرف آ جاؤ، اور روشنی کی طرف قرآن کے ذریعے ہی آیا جا سکتا ہے۔ روشنیوں کی طرف برضا اور رغبت آنے والوں کی خدا مدد تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہ مدد غیر مشروط نہیں ہے۔ شرط ملاحظہ فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا ان
तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, सूरह 47 आयत नंबर 7। ऐ जमायत मोमिनीन, अगर तुम खुदा की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। शर्त देख लिया आपने, यानी पहले इंसान ने करना है। खुदा की मदद बहुत बड़ी मदद है। सवाल यह है कि खुदा की मदद करती क्या है। फरमाया वा युसब्बितु अक़दामकुम, सूरह 47 आयत 7। तुम्हारे अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर दी जाएगी कि तुम मैदान जंग में जमकर खड़े हो जाओगे। साबित कदम रहने वालों की मदद करना खुदा ने आपने ऊपर फर्ज करार दिया हुआ है, सूरह 30 आयत 47। लेकिन शर्त वही है कि बशर्ते के मोमिनीन हमारी मदद के लिए खड़े हो जाएं। वल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, सूरह 33 आयत 43 का मफहूम उम्मीद है अब समझ में आ जाएगा। क्या है जमायत मोमिनीन, अगर तुम उस दीन को गालिब करने के लिए खड़े हुए हो तो फिर हम और हमारी कायनाती कुव्वतें तुम्हारी मदद करेंगी, तुम्हारी ताईद करेंगी, तुम्हारी तहसीन व आफरीन करेंगी, हौसला अफजाई करेंगी, नशो नवा का सामान देंगी, तुम्हारे प्रोग्राम को कामयाब बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। कहा कि ये करते हैं हम और हमारे मलाइका। अब आगे आए सूरह 33 आयत 56 पर, इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी। यहाँ नबी के लिए भी वही अल्फाज हैं जो सूरह 33 आयत 43 में मोमिनीन के लिए आए थे कि हम और हमारे मलाइका यही कुछ नबी के लिए भी करते हैं। मोमिनीन का मर्तबा मुलाहिजा फरमाएं। कहा है नबी, तेरी मदद के लिए अल्लाह और जमायत मोमिनीन काफी हैं, सूरह 8 आयत नंबर 64। यानी खुदा अकेला मदद के लिए काफी नहीं है, बल्कि ये मोमिनीन जो तेरा इत्तबा कर रहे हैं और खुदा मिलकर दोनों तेरी मदद के लिए काफी हैं। देख लिया आपने सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम का मर्तबा, यानी अकेला खुदा मदद के लिए काफी नहीं, बल्कि खुदा और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम तेरी मदद के लिए काफी हैं। यह खुदा का प्रोग्राम तो क़यामत तक चलना है। हम पर तो क़यामत गुजर गई कि दीन इस्लाम को मजहब इस्लाम में तब्दील कर दिया गया, वरना खुदा ने जो बात नबी के लिए कही थी वही बात मोमिनीन के लिए भी कही है। जब भी निज़ाम खुदाबंदी कायम होगा तो उस आयत का तर्जुमा यूं हो जाएगा कि ऐ निज़ाम खुदाबंदी के सरबराह, तेरी मदद के लिए तेरे ये पैरोकार और खुदा दोनों की मदद मिलकर काफी है, सूरह 8 आयत नंबर 64। बहरहाल पहल मोमिनीन ने करना होगी, तब जाकर खुदा और उसके मलाइका मददो ताईद शाबाश इस्तकामात आएगी। ये जो कहा गया है कि सल्लु अलैहि, सूरह 33 आयत 56, यानी आओ ऐ जमायत मोमिनीन, तुम और हम मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए मदद करें। तो ये इसलिए कहा गया कि इधर हम और हमारे मलाइका ये कर रहे हैं, आओ हम सब मिलकर, आओ हम सब मिल जाएं। बात को यही नहीं छोड़ दिया गया, कहा वा तो अज्जरू हो वा तो अक्करू हो, सूरह 48 आयत नंबर 9। उस रसूल या निजाम खुदाबंदी के सरबराह की मदद करो, उसकी अजमत को कायम रखो, उसके वकार को कायम रखो। लिहाजा सल्लु अलैहि के मानी ये हुए कि तुम रसूल के निजाम को, प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए जहां फरोशाना मैदान के अंदर आ जाओ, उसकी मदद करो, उसकी अजमत वकार को दुनिया में कायम रखो। दूसरे मकाम पर व तो अज्जरू हो 48 आयत 9, सूरह 48 आयत 9 की वजाहत यूं की कि अज्जरू हो व नसरू हो, सूरह 7 आयत 157, उसकी ताजीम और उसकी मदद करो। अजर के अंदर ताजीम और एहतराम और वकार सब चीजें आ जाती हैं। रसूल की ताईद और एहतराम की वजाहत यूं की कि वत्तबा उन्नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, सूरह 7 आयत 157, यानी ये जो हमने कुरान नाजिल किया है उसके नूर का इत्तबा करते चले जाओ तो रसूल की मदद हो जाएगी। यानी हम जो मदद कर रहे हैं कुरान के इत्तबा से, तुम भी वही कुछ करने लग जाओगे। और आगे है उलाइका हुमुल मुफलिहून, सूरह 7 आयत 157, तुम कामयाब हो जाओगे और रसूल की मदद हो जाएगी। खुदा और उसके मलाइका रसूल की निजाम को कामयाब करने के लिए मदद करते हैं।
اے جماعت مومنین، تم بھی اس مقصد کے لیے قوانین خداوندی پر عمل پیرا ہو کر رسول کی مدد کرو، خدا کے نظام کی عظمت کو قائم کرو۔ خدا کے نظام کی عظمت کو قائم رکھنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ قرآن کا اتباع کرو، اور دوسرا طریقہ یہ کہ وَسَلِّمُوا تسلیما، سورہ 33 آیت 56، رسول یعنی نظام خداوندی کے سربراہ کی اطاعت کرو جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہے۔ محترم قارئین کرام، یہ وَسَلِّمُوا تسلیما ہے جسے ہم درود پڑھنا کہتے ہیں۔ وَسَلِّمُوا تسلیما کس انداز کی ہو، اس کو بھی ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں۔ کہا تیرا رب اس کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ہر اختلافی معاملے کے اندر تجھے اپنا حکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں، سورہ 4 آیت 65۔ اور اس کے بعد ہے جو فیصلہ تو کر دے، اس کے خلاف اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی تک محسوس نہ کریں، سورہ 4 آیت 65۔ یہ ہے وَسَلِّمُوا تسلیما، اسے کہتے ہیں اطاعت کرنا۔ ہم نے صلو علیہ کو صلی اللہ علیہ کر دیا اور وَسَلِّمُوا تسلیما کو وسلم بنا دیا ہے، الفاظ وہی لے لیے لیکن اس کو پڑھنے یا ورد کرنے کی چیز بنا لیا ہے۔ حالانکہ نظام خداوندی کا قیام اور اس کی بقا مومنین اور خدا دونوں کا مشترکہ پروگرام ہے، اس لیے کہا کہ تم خدا کے دین کی مدد کرو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، سورہ 47 آیت نمبر 7۔ خدا کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کے قوانین کی اطاعت کرو، اور اطاعت بھی ایسی کہ نظام کا سربراہ جو فیصلہ کر دے اس پر دل کی گہرائیوں میں بھی گرانی محسوس نہ ہو۔ ایسا کرو گے تب جا کر تم زندگی کی تاریکیوں سے روشنیوں کی طرف آؤ گے، سورہ 33 آیت نمبر 43۔ روشنی میں آنے سے مومنین کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی چلی جائیں گی۔ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود لیڈر ہوا کرتے تھے، لہذا معلوم ہوا کہ رسول محض واز نہیں کیا کرتے تھے، نبی کا فریضہ نظام خداوندی کا قیام بھی ہوتا تھا۔ سورہ 33 آیت 43 اور سورہ 33 آیت 56 دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ خدا اور ملائکہ کی مدد بھی اے جماعت مومنین تمہاری وساطت سے ہی آئے گی۔ اٹھو اور نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے سربراہ کے ساتھ مل کر عملی جد و جہد کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ تم صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو، یہ ہے مقصد ان آیات کا جسے ہم صلاۃ و سلام کہتے ہیں۔ خدا نے کہا یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ملائکہ صلاۃ کا کام کر رہے ہیں، تو اے جماعت مومنین تم بھی صلاۃ والا کام کرو تاکہ نظام کا سربراہ اپنی جد و جہد میں کامیاب ہو جائے۔ اس دین کو کامیاب بنانے اور اسے غالب کرنے کے لیے ہم اور ہماری کائناتی قوتیں ملائکہ اس مقصد کے لیے مدد کرتی ہیں، لیکن اکیلے ہماری مدد سے کام نہیں ہوگا، تمہیں بھی ساتھ دینا ہوگا، لہٰذا تم بھی وہی کرو جو ہم کر رہے ہیں۔ اے جماعت مومنین، ہماری مدد ہی میں ہماری اور ملائکہ کی تائید پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ تو تھا مدد کے بارے میں، اور اس کے مقابل جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں دنیاوی زندگی کی خوشگواریوں سے اور آخرت کی سرفرازیوں سے محروم کر رکھا ہے، سورہ 33 آیت 57۔ اس آیت میں الفاظ ہیں اللہ اور اس کا رسول، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو اذیت کون دے سکتا ہے، اس لیے اللہ اور رسول سے مراد نظام خداوندی ہے، سورہ 33 آیت 43 سے قبل یہ آ چکا ہے کہ اے جماعت مومنین تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اطاعت کے لیے قوانین خداوندی کو اپنے سامنے بھی رکھو اور ان کا چرچہ بھی کیا کرو، سورہ 33 آیت 41۔ اور سورہ 33 آیت 42 میں آ چکا ہے کہ اور ان قوانین کی عملی تنفیذ کے لیے بھی دن رات سرگرم عمل رہو، سورہ 33 آیت 42۔ ان دو آیات کے تسلسل میں سورہ 33 آیت 43 آئی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ قوانین خداوندی کی اطاعت اور ان کا چرچہ کیا کرو، پھر کہا قوانین کی عملی تنفیذ کے لیے دن رات سرگرم عمل رہا کرو، اور اس کے بعد سورہ 33 آیت 43 ہے جس میں اطاعت ایسی کرنا بتایا گیا ہے جیسا کہ اطاعت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ اور ملائکہ کی جماعت مومنین اور رسول پر صلاۃ کا مقصد ہے کہ انسان تاریکیوں سے روشنی میں آ جائیں، لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سورہ 33 آیت 43۔
تاکہ تمہیں زندگی کی تاریکیوں سے نکال کر زندگی کے روشن راستے پر لے آئے۔ جو لوگ تاریکیوں سے روشنی میں آ گئے ہیں تو کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، جو لوگ روشنی میں آ گئے ہیں ان کا فریضہ ہے کہ وہ جو دوسروں کو بھی روشنی میں لائیں۔ اس بات کو تقابلی انداز سے یوں فرمایا کہ اوامن کانا میتن فا احییناہ، سورہ 6 آیت 122۔ سوچو کہ کیا یہ لوگ ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جو وحی الہی کے بغیر مردہ تھے؟ خدا نے انہیں وحی کے ذریعے زندہ کر دیا۔ قوموں کی موت اور حیات کے لیے یہی الفاظ وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ سورہ 6 آیت 122 آئے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جس قوم کو مردہ کہا گیا ہے وہ سچ مچ مردہ تھے، قبروں میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ مردہ قوم میں محاورہ ہے۔ مردہ قوم کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو جائے تو اس قوم کا زندہ قوموں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی حالت کو قرآن نے موت سے تعبیر کیا ہے۔ وہ سانس لیتے تھے، چلتے پھرتے تھے، کام کاج بھی کرتے تھے، لیکن ان کی انسانیت مردہ ہو چکی تھی۔ قرآن نے انہیں زندہ کیا۔ جو قوم مردہ ہے اس میں قرآن نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن تو مردہ قوموں کو زندگی بخشتا ہے۔ جو روشنی میں آ گئے ہیں تو ان کا فریضہ یہ بتایا کہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ سورہ 6 آیت 122۔ اس روشن قندیل کو لے کر وہ دنیا کے لوگوں میں پھریں اور ان کو بھی روشنی والا راستہ دکھاتے چلے جائیں۔ تقابلی انداز میں کہا کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا سورہ 6 آیت 122۔ کیا قرآن کی روشنی میں آ کر دوسروں کو روشنی میں لانے والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو یہ نہیں کرتے، یعنی زندگی کی نہ نکلنے دینے والی تاریکیوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ زندگی کی تاریکیاں وہ جہنم ہے جس میں سے قرآن کی روشنی کے بغیر وہ آج خود نکلنا چاہیں تو بھی نہ نکل سکیں، سورہ 2 آیت 167۔ وہ زندگی کی تاریکیوں میں سے اس لیے نہیں نکل سکتے کہ تاریکیوں والے کام ان کو خوشنما دکھائی دیتے ہیں، سورہ 6 آیت 122۔ یعنی تاریکیوں میں رہتے رہتے تاریکیاں ان کو راس آ جاتی ہیں۔ یہ راس کیوں آ جاتی ہیں؟ اس لیے کہ قوم کے بڑے بڑے مجرم اس قسم کے پلان بناتے رہتے ہیں کہ روشنی نہ آنے پائے، سورہ 6 آیت 123، تاکہ بڑے مجرمین کا ننگا پن دوسروں کو نظر نہ آئے، کیونکہ روشنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ چیز اصل میں ہے اس کو ویسا ہی دکھا دے۔ تاریکیوں کی پلاننگ کرنے والے تاریکی میں رہتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن یہ پلاننگ روشنی میں دیکھی جائے تو ان کی پلاننگ ان کی زندگی کے خلاف ہوتی ہے، لیکن انہیں مضرت کا شعور نہیں ہوتا، سورہ 6 آیت نمبر 123۔ ظاہر ہے کہ قوم ڈوبے گی تو یہ بھی نہیں بچ سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ختم نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کس طرح امت کی طرف منتقل ہوا ہے۔ فکری شمعیں بجھ جائیں یا بجھا دی جائیں تو قوم تاریکیوں میں ڈوب جاتی ہے، جس سے قوم اوہام پرستیوں اور توہم پرستیوں میں ایسی غرق ہوتی ہے کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آیت نمبر 44۔ تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم اجرا کریما۔ تاریکیوں سے روشنی میں آ جانے کے بعد وہ اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کریں گے تو سلامتی کی جاں فضا اور روح پرور دعائیں ہر طرف سے ان کا استقبال کریں گی اور انہیں نہایت باعزت مقام دیا جائے گا۔ آیت نمبر 45۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو وحی خداوندی کے مطابق ایسا نظام قائم کر دے جو اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرے، شاہدن سورہ 2 آیت 143، اور لوگوں کو بتا دے کہ اس کے مطابق چلنے کا انجام کیسا خوشگوار ہوگا، مبشرن، اور اس کی خلاف ورزی کے عواقب کس قدر تباہ کن ہوں گے، نذیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔